تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، اب تو آپ نے جو سمجھ لیا وہی ہوں میں۔ اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں۔ وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نسبت نہیں رہی یار، وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت بھی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے آنگن میں تمہارے قہقہوں کی گوشت کو کم نہ ہونے دے۔ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن کسی سے بے ادبی نہ کرنا۔ دست شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود سے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ وہ کوئی عام سا شخص تو نہیں ہو سکتا میں جسے اپنا کہوں، عشق کروں اور رو پڑوں۔ جو گناہوں سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ مصروفیت اختیار کرے۔ یقین مانے مصروف رہنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا ہے زندگی اپنی مرضی سے؟ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ عادت ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ آپ درد محسوس کرتے ہیں اس شخص کے یاد آنے پر۔ اس نے پوچھا بھی مگر میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگوں سے شکایت کیسی؟ دل بتاتا ہی نہیں کہ کیا کمی ہے، بس مسلسل اداس ہی رہتا ہے۔ خون بہانا پڑا اپنا، رگوں میں بس گیا تھا ایک شخص۔ تیرے ہی فیصلے تھے جو آج دور ہیں ہم، ورنہ تجھ سے زیادہ قریب تو کوئی نہ تھا۔ تقدیر نے جیسا چاہا ویسے ڈھل گئے، سنبھل کے چلے پھر بھی پھسل گئے۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بدل گئے۔ یہ زندگی بھی کیا زندگی تھی، ذرا ذرا سی خواہش کو ہم ترسے۔ لہجے سمجھ آ جاتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کسی کو آدھے راستے پہ مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو، وہ محض تمہاری وجہ سے اس راستے پہ چل رہا ہو۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی اہمیت جو ہے وہ کسی کی زندگی میں ویسی نہیں ہے جیسی آپ کی زندگی میں ان کی اہمیت ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتبار کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کے اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کسی کو بار بار اپنی یاد دلانا، غالب ہوتی ہے جن میں وفا وہ خود ہی یاد کر لیا کرتے ہیں۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالانکہ درمیان میں ہے 7 آسمان۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، اور وہ بااختیار ہو کر بھی ہماری مان جاتا ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ خدا کسی کو اتنی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جب آپ کے پاس خوبصورت دل اور صاف نیت ہو تو آپ کچھ بھی کھو نہیں سکتے، بلکہ لوگ آپ کو کھو دیں گے۔ نوازش زمانے کی دل پہلے جیسا معصوم نہیں رہا، پتھر تو نہیں بنا مگر اب موم بھی نہیں رہا۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجیے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دل انمول ہے۔ جو حاصل نہیں وہی خوبصورت ہے۔ تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھی وہ رہی نہیں، جو ہوں کسی کو پتہ نہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کچھ لوگ بار بار نہیں ملتے۔ ایک سعدی فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خوش آمدی اور دوسرا منافق۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ
बड़ी बातों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज रोटी के पीछे भागते हैं तो याद आता है बचपन में माँ रोटी खिलाने के लिए पीछे भागा करती थी। सामने वाला गिराने वालों से बहुत बड़ा है। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से बहुत मुख्तलिफ है। दिलों में नफ़रतें लेकर किस कदर सादगी से मिलते हैं लोग। वो गलत कहते हैं कि मोहब्बत का इल्ट नफ़रत होती है। मोहब्बत का इल्ट इंडिफरेंस होता है, फ़र्क ना पड़ना, एक दूसरे के लिए बेमाने हो जाना। अल्लाह ताला जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है ताकि बाद में वो उन्हें आंसुओं और उसी तड़पते हुए दिल का सुकून बन सके। बहुत हिम्मत वाली हूँ मगर कभी कभी हार जाती हूँ, कुछ बातें सुनकर, कुछ लहजे देखकर। जब नीयतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज ख़त्म हो जाता है। वास्ते पड़े तो नस्लों का पता चलता है, बातों से हर शख्स ख़ानदानी होता है। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी खामियां होंगी, पर शुक्र है किसी के जज्बात से खेलने का हुनर मुझ में नहीं आया। मुमकिन है मैं गलत हूँ, पर मेरा तजुर्बा ये बताता है कि इंसान के माली हालात मोहब्बतों और रिश्तों को कमज़ोर बना देते हैं। नाकाफ़ाते अमल जब शुरू होता है तो आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने ठहरे हुए पानी को मारे होते हैं। औरतें सिर्फ पैसा चाहती हैं, ये अफसाना उन मर्दों ने ईजाद किया जिनके पास पैसा नहीं है और वो पूरी दुनिया का मालिक एक आंसू पर मान जाता है। फज्र वसीला है अल्लाह से मुलाकात का, उसरी युसरा अल्लाह के फ़ैसलों के आगे इंसानों की नहीं चलती। एक तरफ लंबी उम्मीदें और एक तरफ कुल्ली नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत। जो गुज़र रहा है वक्त नहीं है, ज़िंदगी है। दिल का साफ था मैं, दिमाग वालों ने हरा दिया। कभी कभार तकलीफ़ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता। तोड़ कर ही सही अल्लाह मुझे अपनी जानिब लाया तो सही। क्यों ज़िंदगी में ज़िंदगी बनकर ज़िंदगी से ज़िंदगी ही छीन ली। गलत इंसान हूँ मैं, अच्छे लोगों के बीच में फंस गया। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी अताअत पर फेर दे। काश मेरे और मक्का के दरमियान कोई गली होती, जब भी मेरा दिल थकता मैं उसकी तरफ जा सकती। इंसान दो वजह से बदल जाता है, कोई बहुत ख़ास उसकी ज़िंदगी में आ जाए या कोई बहुत ख़ास उसकी ज़िंदगी से चला जाए।